ہے نا. یہ اس لیے نہیں کہ ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو واجب الچماٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانیوں کا کام ہی کیا ہے, سونا. ہاں یہ کہو رات کو جلدی نہیں سوتے, لیکن جو سوتے ہیں تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہتے ہیں. ہماری تو پوری قوم سو رہی ہے, پھر بھی تھکے تھکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی باڈی فریش ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینے سے. جیسے آپ صبح جاگنگ کرتے ہو تو تھکنا چاہیے نا آپ کو, لیکن فریش ہو جاتے ہو آپ. صبح جاگنگ سے دن کا آغاز کرو, سارا دن اچھا گزرے گا آپ کا, حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو صبح تھکا دیا ہے. صبح جم جاؤ, ہونا تو چاہیے سارا دن تھکے تھکے, نہ دماغ تھکا تھکا نہیں ہوگا. باڈی تھکی ہوگی, دماغ نہیں تھکے گا, دماغ فریش ہوگا. تو باڈی کو تھکانے سے دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. تو اس لیے سستی چھوڑ دو. مجھے بہت غصہ آتا ہے سست لوگوں کا, جہاں تذکرہ آنا شروع ہو جائے میرا دل چاہتا ہے میں چماٹ لگاؤں کھینچ کے. ہماری قوم میں سستی بہت زیادہ ہے میرے بھائی, یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا, دین پہ بوجھ ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے, دینداروں کو بدنام کرتا ہے, داڑھی کو بدنام کرتا ہے, ٹوپی کو بدنام کرتا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا کسی کام کا نہیں ہے. نہ یہ یونیورسٹی میں جب جائے گا تو پڑھائی میں اچھا ہوگا, مدرسے میں جائے گا تو وہاں بھی ٹائم برباد کرے گا, تبلیغ میں جائے گا تو تبلیغ والے بات بتاتے ہیں کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. یہ کیا کرے گا, کم کے بیچ میں الف ڈال دے گا, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو سست لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں, سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. تعلیم ہو رہی ہوگی اس میں سو رہا ہوگا بیٹھا ہوا. گشت کے دوران ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پولیس نے اس کو بھیجا ہے کسی کام سے. تبلیغ میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جب گشت کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کی ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے کسی طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ. ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ لک تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گیا وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بےچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے. اچھا ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست ایک گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ, آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی. آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے, صبح بھی پڑے رہو, شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی, میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو, ہم بھی سست ہوں, لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں, لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم موٹیویٹ, اگر میں ابھی میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا, کئی مگے ڈالتا رہا, ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا, بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا تو عاملوں کا گالیاں سے شروع, تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے سٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو, تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو, وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہوں, کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں بھی سست ہوں, میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں, لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں, سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی, پوری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں.
کوئی ٹاسک دے دو, کوئی کام دے دو, کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ, فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا, جو بھی جا رہے ہیں, میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا, اس وقت موبائل نیا نیا آیا تھا, پڑھائی کے دوران بھی موبائل, اور کہیں کام کے لیے بیٹھے. اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا, پارک میں واکنگ کے لیے, ڈاکٹر نے کہا تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا, واکنگ کرو, وہ بھی نہیں فریش ہوتا, بار بار کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی, صحابہ بڑے چست تھے میرے, بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا, حدیث جبرائیل, یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا, ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے, کیا خیال ہے. اب ہمارے کچھ شاگرد بھی ہیں نا, فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں اب ہماری نگرانی میں, تو کوئی شاگرد اگر ایسا کام کرے نا, مجھے پتا ہے بخاری کی حدیث ہے, چھاپ کے لے آیا بس کاپی پیسٹ کر کے حوالہ, تو میں نہیں چھوڑتا اس کو. بھائی حدیث ہے تو مسل کتاب میں جا کے دیکھو, حوالہ تو صحیح طرح لگاؤ. ہمارے استاذ ہمیں اس پہ بہت ڈانٹتے تھے. ہم جب کوئی عربی عبارت لکھتے ہیں نا, تو کوما لگانا ہے, فل اسٹاپ لگانا ہے, بریکٹ لگانی ہے. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, فتوے کے کام میں اس چیز پر اتنا غضبناک ہوتے تھے وہ. 1 مہینہ تو انہوں نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی ہے. کہا جب کوئی عبارت ہو نا, کوئی بھی تحریر ہو, پتہ چلے کسی پڑھے لکھے آدمی کی تحریر ہے, کوما صحیح جگہ لگانا ہو چاہیے, انورٹڈ کوما کہاں ہونا چاہیے, یہ بریکٹ کہاں آنی چاہیے. جو پینڈوؤں کی طرح لکھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا تھوڑا لکھتے جا رہے ہیں, کوئی پیراگراف نہیں ہے, یہاں سے شروع کیا اور لاہور جا کے ختم, پتہ ہی نہیں کہ نیا مضمون کب شروع ہو رہا ہے, کون سی تحریر کا کیا مطلب ہے, یہ کوئی نیا ٹاپک ہے, وہی پینڈوؤں کی طرح. تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کتنی قابلیت ہے, سست تو نہیں ہے. جو سست آدمی ہوگا وہ نہیں اس کی توفیق ہوتی اس کو, وہ کہتا ہے کسی نے کوئی ریفرنس دیا ہے تو بس وہی سے چھاپ دو. نہ بھائی, آپ کتاب میں جا کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے ریفرنس غلط ہو. تو یہ ساری سستی کی مثالیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی, اور الحمدللہ اس میں ہم سب سے آگے تو نہیں ہے, 3 یا 4 نمبر پر سستی میں 2 ملک ہم سے بھی آگے ہیں, وہ عرب ملک ہیں. اللہ نے ان کو ہم سے بھی بہت اونچا مقام دیا. ایک عرب کنٹری ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, تو وہ ہم سے بھی بہت آگے ہیں. تو تینوں مسلم کنٹری ہیں جو سستی میں دنیا میں سب سے آگے. میرے خیال ہے پاکستان 3 نمبر پہ نہیں, 4 یا 5 نمبر پہ آتا ہے, لیکن ہے سب مسلم کنٹری. ان میں 3 کنٹری عرب ملک ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور امام ہیں. اسلام کی تو سرکاری زبان عربی ہے نا, تو وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, تبھی تو ہم برباد ہو گئے نا. پھر کہتے ہیں خلافت قائم کرو. کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا قائم کرو, ابے تم اپنے ملکوں کو بچا لو فی الحال, یہ بہت بڑی بات ہے. خلافت کیا قائم کرو گے تم. اچھا خیر, تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے جب سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ہر کام کو اس طرح سے کرو, جذبے کے ساتھ کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا یہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اور علامت بھی حضرت جبریل والی تھی, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں تو تھے ہی نہیں, آئے تو فرشتہ ہی آ سکتا ہے نا انسانی شکل میں. تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے پوائنٹ نکالے ہیں کہ بھائی حضرت جبریل جب آئے تھے تو یہ کیا حکمت ہے کہ انتہائی سیاہ بال اور انتہائی سفید کپڑے اور 2 زانوں آ کے بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ اصل میں حضرت جبریل آئے تو معلم بن کے تھے, سکھانے کے لیے, لیکن انداز سیکھنے والوں کا تھا, پوچھ رہے تھے. تو علماء نے لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم ہو یا متعلم ہو, سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا, اس کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جیسے جبریل علیہ السلام کا گیٹ اپ تھا. نمبر 1, چہرہ فریش ہو اس کا. حضرت جبریل کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے فریش کھوپڑی کے ساتھ تعلیم حاصل ہوتی ہے, تھکے ہوئے لوگوں کا کام پڑھنا پڑھانا نہیں ہے.
حکیم محمد سعید بہت بڑے حکیم گزرے, بہت ہی بڑے حکیم گزرے. میں ان کی کتابیں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, ہمدرد آیا کرتا تھا نا, بڑی کام کی باتیں ہیں وہ, بعد میں میڈیکل سائنس سے بھی وہ ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا وقت سب سے بہتر صبح صبح کا وقت ہے. رات کو نیند پوری ہوئی ہو, اس وقت تھوڑی محنت کرو گے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. تو فریش چہرے کے ساتھ, ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا ہو نا, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, پیچھے جا کے بیٹھ, ہمارا بھی دماغ خراب مت کر. کچھ طالب علم ہوتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہوئے عجیب کر کے نا مرے جا رہے ہیں, گردن میں کوئی درد ہے, ہنسانے کی بات پہ ہنس نہیں رہے, رلانے کی بات پہ رو نہیں رہے. میں کہتا ہوں بھائی کہاں جا کے بیٹھا کرو, کیونکہ اثر پڑتا ہے. سامنے وہ بیٹھے جو فریش چہرے کے ساتھ, پتہ چلے ان پر یہ سن رہے ہیں, کوئی مشکل بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیڑھے میڑے آڑے ترچے, گورنمنٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لو یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, پیچھے ڈیسک پہ جتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں قوم کے نالائق ترین ہوتے ہیں. سارے پڑھاکو کہاں بیٹھتے ہیں؟ آگے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے, 60 بچے تھے ہماری کلاس میں, سارا بدماش ٹولہ سب سے پچھلی والے ڈیسک پہ ہوتا تھا, بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے تھے. لمبی کوئی گٹکا رکھا ہوا, اس وقت گٹکے کا رواج نہیں تھا, پان وان سگریٹ وہ پیچھے. سارے پڑھاکو بچے کہاں ہوتے تھے؟ مجھے یاد ہے ان جو آگے بیٹھا کرتے تھے, آج ان میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کبھی کبھار مل لیتے ہیں تو یاد آتا ہے ابے یار تم تو کلاس فیلو تھے ہمارے. اور جتنے پیچھے بیٹھتے تھے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اور کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہو. ٹماٹر بیچنا بری چیز نہیں ہے, لیکن جب پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کو فوکس نہ کرنا, یہ تو بری بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل کا جو گیٹ اپ تھا نا, وہ یہ تھا کہ تم معلم ہو, ٹیچر ہو, یا متعلم بنو, شاگرد بنو. تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولو نہیں. یہ تھکے ہوئے لوگوں کا کام سیکھنا سکھانا نہیں ہے. دوسری بات, دو زانوں بیٹھے. ایک تو ادب بھی ہے دو زانوں بیٹھنے میں, دوسرا دو زانوں بیٹھنا مشکل کام ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ دو زانوں بیٹھے, دو زانوں کا مطلب آج کل لوگوں کے گھٹنے خراب ہو چکے ہیں, لیکن کم از کم تعلیم حاصل کرتے وقت ٹیک لگا کے بیٹھنا, ٹانگیں ادھر کوئی جا رہی ہے, ٹانگ ادھر کو جا رہی ہے, یہ تو نہیں ہے. بیٹھنے کا بھی کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے سامنے کوئی ایسے کر کے بیٹھتا تھا نا یوں, حضرت اس کی کمر کو سیدھا کرتے تھے سب سے پہلے, کرے سیدھے ہو جاؤ ٹھیک ہے. ایک طالب علم آیا, ایسے کمر کبڑی کر کے بیٹھ گیا, بالکل لگ رہا تھا کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. حضرت فرمایا تھوڑا سا اٹھیں, کمر سیدھی کریں, تو تھوڑی سی سیدھی کی. فرمایا اور سیدھی کریں, ہوتے ہوتے پورا نہیں, جیسے بندہ نہیں دریافت ہوتا. فرمایا دیکھو یار. پھر کہنے لگے آپ ایسے لگتے تھے جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. یہ ملائکہ کا لفظ ہے نا عربی میں, ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں, تو اس میں لام کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے, ایک کاف کی ڈنڈی ہوتی ہے, بیچ میں چھوٹا سا حمزہ. تو کہہ رہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگتے ہو جیسے ملائکہ کے بیچ میں حمزہ. ٹھیک ہے نا, اب ذرا سیدھے ہوئے ہو تو اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہ حمزہ بیچ میں نہیں ہے, یہ پورا ہے بندہ ہے. تو دوسرا حضرت جبریل کا کہ کپڑوں کا رنگ کیسا تھا؟ سفید. یہ سفید ضروری نہیں ہے, یہ اشارہ ہے سادگی کی طرف. جن کی طبیعت میں چھچھور پنا ہوتا ہے نا, کڑائیاں اور نیلے پیلے اور گھنگرو اور بالیاں, آج مرد بھی ایسے آ رہے ہیں, یہ پڑھ نہیں سکتے. یہ ایکٹر بن سکتے ہیں, ڈانسر بن سکتے ہیں, گلوکار بن سکتے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ان کا شمار بولو نہیں. ہمیشہ تعلیم جس حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ لباس. اب سادہ کا معیار ہر ملک میں الگ ہے. گوروں میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی ہے, وہ سادہ ہی سمجھا جاتا ہے ان کا, لیکن کم از کم ایسا ڈریس نہیں ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے, یا کوئی پڑھائی سے متعلق کوئی سائنٹسٹ ہے, یا کوئی ڈاکٹر ہے, یہ پتہ ہی نہ چلے. چھمک چھلو بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہوتا. سادہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا. جتنے بھی پڑھائی سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سادہ مزاج. تیسرا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید, یعنی ایک بھی داغ نہیں کپڑوں پہ. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ طالب علم ہو یا ٹیچر ہو, صفائی ستھرائی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. دیکھو جب آپ جس جگہ بیٹھتے ہو پڑھائی کی جگہ, اگر وہ گندی ہوگی, بد سلیقہ ہوگی, آپ کے کپڑے بھی آڑے ترچے, تو فوکس نہیں ہوتا. ہم نے جتنے علماء, جو علماء کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے پھر وہ وائز بن جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو تعلیم کو فوکس کرتے ہیں. جتنے بھی دیکھے ہیں وہ سارے سلیقے والے اور صفائی والے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں کتابیں, بہت علمی کام کیا کرتے تھے. طبیعت میں اتنا سلیقہ تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, ان کا سلیقہ وہاں سے شروع ہوتا تھا. ان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا کہ سراہی پہ جو گلاس ہے نا کوئی ٹیڑھا رکھ دے. سراہی نہیں ہوتی, سراہی اس پہ گلاس رکھ, پہلے تو فریج نہیں تھا نا, کوئی ٹیڑھا نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی علمی لائن کے آدمی تھے.
حضرت کے ہاں کوئی گاڑی اگر پارک کرتا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیڑھی مڑی پارک کر دے، بالکل سیدھی سیدھی، اس کے پہیے بھی سیدھے. حضرت اپنی گاڑی بھی جب پارک کرتے تھے تو لا کے جب گیراج میں کھڑی کرتے تو اس کے پہیے بھی پہلے اس کا اینگل ٹھیک کرتے تھے. جو بھی تعلیمی میدان سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں صفائی ستھرائی اور سلیقہ ہونا ضروری. بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، آڑے ترچھے کپڑوں کے ساتھ، اور ایک گلاس ادھر پڑا ہوا ہے اور ایک چپل الٹی وہاں، اور ایک گلاس سجدے میں گیا ہوا ہے، اور ایک ادھر سے گٹکا کھا کے اس کا شاپر یوں کر کے میز پہ پڑا ہوا ہے اور یہ علمی کام کر رہا ہے، نہیں کر سکتا یہ کام، فوکس ہی نہیں ہوگا. رہنے دو یار، تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تھک گئے ہو میرا خیال. ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں آپ لوگوں کو. تو جو بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے اور سلیقہ. تو یہ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا. اب میں موضوع تو میرا الگ تھا لیکن اب کہیں اور نکل گئے تو خیر اچھی بات ہے اگر کام کی باتیں ہو جائیں. دوسرا، حضرت جبریل کے بال انتہائی سیاہ، شدید سواد الشعر ہے نا، بال انتہائی سیاہ. انتہائی سیاہ بال بوڑھوں کے ہوتے ہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا جوانی کی طرف، کہ سیکھنے سکھانے کی جو اوریجنل ایج ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. اس وقت دماغ طاقتور ہوتا ہے، نیند اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے صحت خراب نہیں ہوتی. اور پھر علم کے بعد پوری زندگی اس کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. سیکھ ہی آخر عمر میں رہا ہے. اب کچھ آتے ہیں میرے پاس 40 سال کی عمر میں کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، 8 سال مدرسے میں کہتا ہوں بھائی ثواب مل جائے گا آپ کو عالم بننے کا، کبھی بھی بن سکتا ہے کوئی، لیکن دین کی کوئی خدمت اب کر نہیں سکتے آپ، تو یہ بہتر ہے کسی اور کام میں ٹائم لگاؤ. کہتے ہیں آپ ہمیں عالم بننے سے روک رہے ہو. بھائی عالم بننے سے نہیں روک رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو، وہ کام کرو نا. اب 8-10 سال آپ 40 سال میں لگاؤ گے، اس کے بعد اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال اور چاہیے، تو بچے گا کیا آپ کے پاس؟ میں 20 سال سے 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں، اگر آج میں شروع کرتا پھر آگے 4 شادیوں پہ کیا کریں؟ میں 20 سال سے دے رہا ہوں، تو میں نے لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیل لی. کیا خیال ہے؟ خود بھی شادی کر لی، سسرال کی مخالفتیں جھیل جھال کے، جوانی تھی نا، برداشت تھی، اب یہاں تک پہنچ گئے. اب آج میں اگر شروع کرتا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے مخالفت ہوتی. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سب بول کیا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر میں دوسری شادی کرتا، سسرال کی طرف سے اس عمر میں میرے پوتے آ جاتے، کھڑے ہو جاتے میرے مقابلے میں، کیا کرے ہو نانا، کیا ہو گیا اس عمر میں، دادا، کس قدر ٹینشن ہوتی نا. تو ہر کام ایک، اب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا 50-55 سال کے اور کہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی پہلے ہارٹ کا ٹیسٹ کروا لو. میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو کوئی بلاکیج تو نہیں ہے، کولیسٹرول، شوگر، لیور ویور سب فٹ فاٹ کی رپورٹ پہلے مجھے لا کے دکھاؤ. میں زبانی نہیں مانوں گا، ڈاکٹروں سے چیک کرواؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو پرمیشن دوں گا، یعنی اگر مجھ سے پرمیشن لینا چاہتے ہو. کیونکہ مجھے پتا ہے 50 سال کے بعد تو نے کی نا جو ریئیکشن ہوگا نا، اس میں ہارٹ بیٹ ایسی اونچی اوپر نیچے ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی، جب اب تو میں نے کہا تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی جب گریبان پکڑیں گے نا تمہارا ابا، تو پھر جو تمہاری حالت ہونے والی ہے وہ مجھے پتا ہے. اس لیے پائلٹ بننے کے لیے جس قسم کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، فائٹر پائلٹ، دوسری شادی کے لیے وہی والا ٹیسٹ ضروری ہے. آج ایئر فورس سے کچھ جوان آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ فائٹر پائلٹ کے لیے میڈیکلی کیا کیا ہونا ضروری ہے. انہوں نے اتنا سخت ٹیسٹ بتائے ہیں. بھائی فائٹر پائلٹ جو ہے نا، جو جہاز لے کے اڑتا ہے، اس کے لیے تو بہت سخت ہے نا، وہ تو کلابازیاں کھانی ہے اس نے فضا میں. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارٹ وارٹ کا مسئلہ ہوا، پتا چلا یوں کر کے الٹا ہوا، وہاں بی پی ہائی ہو گیا اس کا، یا ہارٹ بیٹ آڑی ترچھی ہو گئی، یا شوگر ڈاؤن ہو گئی، اس کو لڈو چاہیے فوراً. اس کو تھوڑی فضا میں لے جا کے کوئی لڈو کھلائے گا. شوگر کے مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا تو بہت زیادہ اس فٹنس دیکھی جاتی ہے پائلٹ میں. تو میں نے کہا بھائی 50 سال کے بعد اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو پہلے ایئر فورس جوائن کرو. اگر وہ آپ کو فائٹر پائلٹ کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بھی 50 سال کے بعد، جوان ہو تو پھر چلے گا، جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو اس میں بتا دیا کہ علم سیکھنے کی اصل عمر کیا ہے؟ ابتدائے جوانی، جب بال بالکل کیا ہوں؟ سیاہ بال ہوں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں، لیکن افسوس آج مسلمان کسی بھی اصول اور کسی بھی ضابطے پر بالکل بھی نہیں ہے. نہ نماز کا رہا، نہ روزے کا رہا. روزہ بھی کیسے گزرتا ہے؟ ہمارے دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو کیوں پتہ نہیں؟ کہتے ہیں سحری کر کے سوتے ہیں، اور جو بہت نیک ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بہت نیک ہے.
کہتے ہیں ظہر پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں اثر میں اٹھتے ہیں, بس افطاری کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, رمضان بہت اچھا گزرا ہے ہمارا یار, یہ تو سبھی کا گزر جائے ایسے. تو روزہ تو ہو گیا, میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن میرے بھائی جو روزے کے جو حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, وہ ایسے تھوڑی حاصل ہوں گی.